لنگڑی غیرت آخری قسط۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھنے والے؟ آپ تو پولیس والوں کی طرح تفتیش کرتے پھر رہے ہیں۔ آخر آپ ہیں کون؟ میرے جی میں تو آئی کہ مہر بہادر سے کہہ دوں کہ ہاں ہم پولیس والے ہیں، مگر میں نے ان الفاظ کو زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا۔ بڑی مشکل سے اس کیس کا ایک سرا ہاتھ لگا تھا، میں اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نازک موقع پر انتہائی صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ مہر خاندان کا وہاں اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ ظاہر ہے وہاں کے تھانے میں بھی ان کی او بھگت ہوتی ہوگی۔ یہ میرا علاقہ نہیں تھا، یہاں ایک طاقتور شخص کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن لینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ پہلے متعلقہ تھانے سے رجوع کروں، اس کے بعد ہی مہر منظور پر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مہر منظور کا مبینہ لیاقت علی کے ساتھ گہرا ربط و ضبط تھا۔ میں نے مہر منظور کی آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے کہا، مہر صاحب آپ تو خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے لیاقت نامی شخص سے کچھ رقم لینا ہے، کافی دنوں سے وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ آج کل یہ آپ کا مہمان بنا ہوا ہے، اس لیے ہم نے ادھر کا رخ کیا۔ آپ تو اسے پہچاننے سے ہی انکاری ہیں۔ اب ہمیں شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ کلی نظام دین کو واقعی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارا مطلوبہ بندہ اس طرف نہیں آیا۔ ایک لمحے کا وقفہ دے کر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا جی اب ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔ پھر اس سے پہلے کہ مہر منظور ہماری آمد اور روانگی پر کوئی تبصرہ کرتا، ہم ڈیری فارم سے باہر نکل آئے۔ ایک بات میں نے واضح طور پر محسوس کی تھی کہ مہر منظور کی آنکھوں میں ہمارے لیے نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ مجھے اس کے دلی جذبات کی پرواہ نہیں تھی، وہ چاہے ہمارے لیے کچھ بھی سوچتا رہے، مگر میں نے اسے چھاپنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر بعد متعلقہ تھانے میں موجود تھے۔ تھانہ انچارج سلطان خان بڑی خوش دلی سے ملا۔ میں اسے جانتا تھا، ہماری ایک دو ملاقاتیں پہلے بھی ہو چکی تھیں۔ میرے ریکارڈ کے مطابق وہ ضلع شیخو پورہ میں تعینات تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ ماہ ہی تبدیل ہو کر اس تھانے میں پہنچا تھا۔ رسمی علیحق صلاح کے بعد میں نے سلطان خان کو اپنی آمد کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی باور کرا دیا کہ اعلیٰ سرکاری حکام سے مجھے مکمل سرپرستی حاصل ہے، اب مجھے اس کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے اسے صندوق اور لیاقت علی کے بارے میں مکمل تفصیل سنا دی۔ میری فراہم کردہ تصاویر، لیاقت علی کا خاکہ، مقتول کی کٹی ہوئی گردن کی تصویر اس کے سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ بغور ان کا جائزہ بھی لے رہا تھا اور کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے کہا، خان صاحب لگتا ہے آپ کہیں بہت دور نکل گئے ہیں یا خیالوں ہی خیالوں میں ہوں۔ وہ چونکا، پھر بولا، دراصل میں نامعلوم مقتول اور مبینہ لیاقت علی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے ذہن میں ان کے بارے میں شناسائی کا احساس نہیں ابھرا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مجھے اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہاں کے لوگوں کو میں اچھی طرح نہیں جانتا ہوں۔ میں نے کہا، یہاں کے عام لوگوں کی بات تو آپ چھوڑیں، لیکن مہر منظور حسین کے بارے میں تو آپ کی مکمل معلومات ہوں گی۔ ہاں، میں اس خاندان کے بارے میں پوری تفصیل سے جانتا ہوں، سلطان خان نے جواب دیا۔ ایسے طاقتور لوگوں کے بارے میں آگاہی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابھی میں اس منظور حسین کے ڈیری فارم سے اسے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ وہ تو لیاقت علی کو سرے سے پہچاننے سے ہی انکاری ہے۔ ممکن ہے وہ لیاقت علی کو نہ جانتا ہو۔ سلطان خان نے خیال آرائی کی۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، میرا تجربہ مجھے بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ مہر منظور اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہے، اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ کے تجربے کا تو میں بھی قائل ہوں ملک صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مگر بغیر ثبوت کے چھوٹے مہر پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہاں کی سیاست میں بھی اس خاندان کا عمل دخل ہے، اگر ہم نے کچا ہاتھ ڈالا تو ہمارے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ یعنی میں آپ سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ رکھوں؟ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ پھر کیسی بات ہے؟ کچھ سوچتے ہیں اس مسئلے کے حل کے بارے میں، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ میں نے سلطان خان کے رویے سے محسوس کیا کہ وہ مہر خاندان کے معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، خان صاحب آپ اس سلسلے میں خود کو کسی امتحان میں نہ ڈالیں، میں نپٹ لوں گا مہر صاحبان سے۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں فکر مند نہیں ہوں۔ پھر کس الجھن میں گرفتار ہیں؟ سلطان خان کے جواب دینے سے پہلے ایک سپاہی کو بلا کر اسے ASI کو بلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد اعجاز احمد وہاں حاضر تھا۔ جی خان صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اعجاز احمد نے ٹینشن ہو کر پوچھا۔ سلطان نے اپنی میز سے دونوں تصویریں اٹھا کر اعجاز احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم ذرا دیر ان دونوں افراد کے بارے میں اپنے ذہن پر زور دو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ ان کے متعلق کیا جانتے ہو۔ اوکے سر۔ اعجاز احمد نے ہاتھ بڑھا کر وہ دونوں تصویریں تھانے دار سلطان خان کے ہاتھ سے لے لیں اور بغور انہیں دیکھنے لگا۔
تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش نظر آنے لگا۔ اس جوش میں خوف کی آمیزش بھی تھی۔ کوئی بات بنی؟ اعجاز احمد سلطان نے پوچھا۔ کچھ بنتی نظر تو آ رہی ہے جناب، مگر ASI کے ادھورے جملے سے میں چونک اٹھا۔ بے اختیار میں نے کہا، مگر کیا اعجاز احمد؟ سلطان نے بھی پوچھا۔ تم بولتے بولتے رک کیوں گئے ہو اعجاز احمد؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے گویا ہوا، جناب میں ان میں سے ایک بندے کو جانتا ہوں، مگر اس کی تصویر۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں نے غور کیا تو اس کے ہاتھ میں مقتول کی کٹی ہوئی گردن والی تصویر کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اعجاز کی الجھن نما پریشانی کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی شخص کی کٹی ہوئی گردن کی تصویر دیکھ کر کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے، اور پھر اس صورتحال میں تو اعجاز احمد سے اپنی واقفیت بھی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں سوال کیا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ کیا یہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں یہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے۔ پھر پوچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا اسے کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ گیا ہے؟ ہاں یہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے، میں نے سنجیدہ سے لہجے میں بتایا۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس شخص کا نام کیا ہے اور اس کا گھر کس طرف ہے؟ اس کا نام ماسٹر خالد ہے، ماسٹر خالد حسین، اعجاز نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہ میرے سسرال کے محلے میں رہتا ہے، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ رہتا تھا، وہ افسردہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اعجاز احمد تمہاری سسرال کس محلے میں واقع ہے؟ اعجاز کی بجائے سلطان خان نے بتایا، اعجاز کے سسرال والے کینال کالونی میں رہتے ہیں۔ میں اعجاز احمد کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، تو ماسٹر خالد حسین کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، وہ بدستور افسردہ لہجے میں بولا۔ میری براہ راست اس سے بات چیت نہیں رہی، بس اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ شخص کینال کالونی کے ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ محبت کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے اعجاز احمد کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات ابھرے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، محبت کی شادی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بولا، میں اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، میں نے اڑتی اڑتی سنی تھی کہ ماسٹر خالد حسین نے ایک لڑکی سے عدالت میں جا کر شادی کی تھی۔ عدالت میں جا کر؟ میں نے زیر لب دہرایا، یعنی کورٹ میرج؟ جی ہاں کورٹ میرج۔ اعجاز احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اعجاز احمد کی فراہم کردہ معلومات مفید ترین ہونے کے ساتھ ساتھ سنسنی خیز بھی تھیں۔ میں مقتول کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، اب اس کیس کی باقی ماندہ گتھیاں سلجھانے کا بھی وقت آ گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں اعجاز احمد سے پوچھا، اگر ماسٹر خالد نے عدالت میں جا کر شادی کی ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کے خاندان والے اس شادی پر رضامند نہیں تھے، کیا یہی حقیقت ہے؟ وہ بولا، جی ہاں یہ حقیقت ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس شادی پر آمادہ نہیں تھے۔ اور تو بہت کچھ سنا ہے میں نے اس شادی کے بارے میں، مثلاً اور کیا کچھ؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے ماسٹر لڑکی کو گھر سے بھگا لایا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ لڑکی اپنی رضامندی سے ماسٹر کے ساتھ عدالت میں پہنچی تھی۔ دنیا کو تو اس وقت پتہ چلا جب وہ میاں بیوی کے رشتے میں بن چکے تھے۔ میں نے پوچھا، اس واقعے پر لڑکی کے گھر والوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا؟ فی الحال تو ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اعجاز نے جواب دیا۔ تمہارا یہ فی الحال قصہ ماضی بن چکا ہے اعجاز احمد، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک مناسب اور ٹھیک ٹھاک رد عمل ظاہر ہو چکا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اعجاز احمد نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا مقتول ماسٹر خالد حسین کے والدین بھی کینال کالونی میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں جناب، ASI نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سنا ہے وہ لوگ عارف والا میں رہتے ہیں اور اچھے خاصے کھاتے پیتے ذمہ دار ہیں۔ عارف والا سے ضلع سہیوال کا جنوبی یعنی زیریں علاقہ تھا، اور یہ علاقہ دریائے ستلج سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز تھی اور ظاہر ہے زمیندار بھی خوشحال ہوں گے۔ میں نے اعجاز احمد سے پوچھا، تم ماسٹر کے سسرال والوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ اس سلسلے میں مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مقتول ماسٹر کی بیوی کا نام کیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ شاید اس کا نام زاہدہ ہے۔ تم نے ماسٹر کا گھر دیکھا ہوا ہے؟ دیکھا تو نہیں، مگر کینال کالونی میں ماسٹر کا گھر تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا، اعجاز احمد نے جواب دیا۔ وہ مقامی اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے، یعنی پڑھاتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک طوفان سا اٹھا رہا تھا۔ صندوق میں سے جس نامعلوم شخص سے پارچے ملے تھے اب وہ نامعلوم نہیں رہا تھا۔ اس بد نصیب کا نام ماسٹر خالد حسین تھا اور وہ ساہیوال کے علاقے کینال کالونی کا رہنے والا تھا۔ سب سے اہم اور غور طلب بات یہ تھی کہ کچھ عرصہ قبل مقتول نے ایک لڑکی سے عدالت میں جا کر شادی کی تھی۔ لڑکی کے ورثہ اپنے علاقے کے کھاتے پیتے ذمہ دار تھے، یعنی طاقتور اور صاحب اختیار لوگ۔ وہ ماسٹر کی اس جرأت مندانہ اور اپنی لڑکی کی بغاوت کو خاموشی سے پی نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اب تک اس شادی سے بے خبر رہے ہوں۔ ایسی باتیں اور معاملات زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہتے۔
ان حالات و واقعات کی روشنی میں میرے ذہن میں یہ سوال شدت سے سر اٹھا رہا تھا کہ کیا ماسٹر خالد حسین کی کوئی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن گیا تھا۔ پھر میں مہر منظور کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ مبینہ لیاقت علی کو پہچاننے سے انکاری تھا، مگر چاچا نظام الدین نے اسے لیاقت کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے نظام الدین کو واقعی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نظام الدین کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، مگر میری تجربہ کار آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ میری پوچھ گچھ کے جواب میں مہر منظور نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا وہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرا دل کہتا تھا مہر منظور کسی نہ کسی حوالے سے اس معاملے میں ملوث ضرور تھا، مگر سردست ماسٹر خالد اور اس کی بیوی زاہدہ والا معاملہ زیادہ قابل توجہ تھا۔ میں نے تھانے دار سلطان خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، میں فوری طور پر زاہدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ملک صاحب۔ وہ تائیدی لہجے میں بولا، بس ذرا چائے پی لیں۔ میں نے کہا، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مہر منظور کو فراموش کر چکا ہوں، مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات چاہئیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، سلطان نے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا، میں آپ کے بیان کردہ معاملے کی خفیہ انکوائری کرواتا ہوں۔ آج ہی میں چند سادہ لباس اہلکاروں کو اس کام پر مامور کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا مبینہ لیاقت علی مہر منظور کے پاس کیا لینے آیا تھا، اور یہ کہ صندوق والے معاملے میں مہر منظور کس حد تک ملوث ہے۔ آپ اس سلسلے میں پیش رفت کا یقین دلاتے ہیں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر ماسٹر خالد اور زاہدہ والا معاملہ بیچ میں نہ آ جاتا تو میں سب سے پہلے مہر منظور کے بارے میں ہی کھوج لگاتا۔ آپ کا کہنا بجا ہے ملک صاحب، سلطان نے کہا، آپ نے جو حالات بیان فرمائے ہیں ان کے پیش نظر مہر منظور کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، تاہم اس سلسلے میں مجھے تھوڑا وقت دیں، میں آج ہی ایک خاص لاحمہ عمل کے تحت اپنی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں۔ پھر تو آپ میرے ساتھ کینال کالونی نہ ہی جائیں۔ میں نے قطعیت سے کہا، آپ کو یہاں تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ مہر منظور کے سلسلے میں اہم قدم اٹھا سکیں۔ میں ASI اعجاز کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے سلطان خان کی میز پر پڑی ہوئی دونوں تصویریں اٹھا لیں، پھر مبینہ لیاقت علی کے اسکیچ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے زیر لب کہا، اس بندے کی شناخت کا معاملہ فی الحال کھٹائی میں پڑ گیا ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو ہی جائے گا جناب۔ ASI اعجاز نے پر امید انداز میں کہا، ممکن ہے مقتول کی بیوہ زاہدہ اس خاکے پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے تو مجھے امید ہے میرا ASI جماعت علی بھی بورے والا سے ناکامیاب نہیں لوٹے گا۔ ہم تھوڑی دیر تک اسی مسئلے پر گفتگو کرتے رہے، پھر چائے پینے کے بعد میں حوالدار میرداد اور ASI اعجاز احمد کے ساتھ کینال کالونی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کینال کالونی پہنچ گئے۔ میری ہدایت پر حوالدار میرداد نے ماسٹر خالد حسین کے دروازے پر دستک دی۔ میں اور میرداد سادہ لباس میں تھے، جبکہ ASI اعجاز باقاعدہ پولیس کی وردی میں تھا۔ دستک کے جواب میں دروازہ تھوڑا سا کھلا، پھر ایک نوجوان عورت نے باہر جھانکا اور پوچھا، کون ہے؟ ہم ماسٹر صاحب سے ملنے آئے ہیں، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ میں نے ASI کو دانستہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ زاہدہ پولیس کی وردی دیکھ کر بدک نہ جائے۔ میرے سوال کے جواب میں اس عورت نے، جو یقینی طور پر زاہدہ ہی ہو سکتی تھی، دروازہ بھیج دیا اور کہا، ماسٹر صاحب تو اس وقت گھر میں نہیں ہیں، وہ کہاں گئے ہیں؟ میں نے نرمی سے سوال کیا، اور کب تک آئیں گے؟ ایک لمحے دروازے کے پیچھے خاموشی رہی، پھر اس آواز میں پوچھا گیا، آپ کون ہیں اور آپ کو ماسٹر صاحب سے کیا کام ہے؟ میں نے دانستہ جھوٹ بولا، میرا نام محمد طفیل ہے اور میں عارف والا سے آیا ہوں، ماسٹر خالد کو ایک ضروری پیغام دینا ہے، آپ مجھے خالد کا ایک خیر خواہ سمجھ لیں۔ عارف والا، اس عورت نے دروازے کے پیچھے تشویشناک انداز میں دہرایا، پھر جلدی سے بولی، میں ماسٹر صاحب کے ایک طفیل نامی کسی خیر خواہ کو نہیں جانتی، آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے اسے پٹڑی سے اٹھتے دیکھا تو کہا، یقیناً آپ بھابھی زاہدہ ہیں۔ اندر خاموشی طاری ہوگی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، دیکھیں زاہدہ بھابھی، آپ مجھے سچ سچ بتائیں، ماسٹر صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ آپ کی غلط بیانی آپ کو کسی مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتی ہے، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں خالصتاً نجی نوعیت کی باتیں کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے یہاں گلی میں کھڑے ہو کر اس طرح کی گھریلو باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ جگہ تو ہے، مگر اس وقت ماسٹر صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ میں ماسٹر خالد کے بارے میں ہی آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں، میں نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو وہ اطلاع گھر کے اندر بیٹھ کر سننا چاہیے۔ تھوڑے تامل کے بعد دروازہ کھولنے پر وہ آمادہ ہوگی۔ دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز آئی، آپ رکیں، میں آپ کے لیے بیٹھک کھولتی ہوں۔ زاہدہ نے جب بیٹھک کا دروازہ کھولا تو اپنے سامنے 3 افراد کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، خاص طور پر ASI اعجاز پر نگاہ پڑتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا،
پولیس زاہدہ 19-20 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی، چونکہ وہ مبینہ طور پر شادی شدہ تھی اس لیے اسے دلکش اور خوبصورت عورت کہا جا سکتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تذبذب، حیرانی اور پریشانی کے تاثرات ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں سے اس کے ارادے کو بھانپ لیا اور اس کے عمل سے پہلے ہی رد عمل کا مظاہرہ کر دیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ یک بیک دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے میں نے فی الفور اپنی دائیں ٹانگ دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان پھنسا کر زاہدہ کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ میرے اس عمل کے نتیجے میں زاہدہ خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے پیچھے کی جانب اچھلی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بیٹھک کے اندر داخل ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی میردار اور اعجاز احمد بھی بیٹھک کے اندر آ گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ زاہدہ مزید چیخو پکار کرتی، میں نے مشفقانہ لہجے میں کہا، میری بہن، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم اطمینان سے بیٹھی رہو۔ بیٹھک میں ایک رنگیلے پلنگ کے علاوہ 4 کرسیاں بھی پڑی تھیں۔ ہم اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ زاہدہ نے ہمارے ہمدردانہ اور دوستانہ رویے کے پیش نظر مزید کسی شدید رد عمل سے اجتناب برتا اور پلنگ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ وہ سوالیہ نظر سے باری باری ہمارے چہروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر نہایت ہی نرم لہجے میں اپنا تعارف کرایا۔ زاہدہ، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، اس لیے اپنے ذہن سے ہر قسم کے خوف کو دور کر دو۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں خانے وال کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ پھر میں نے حوالدار میر داد کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میرے تھانے کا حوالدار میر داد ہے اور یہ اب میرا روئے سخن اعجاز احمد کی طرف تھا۔ یہ تمہارے ہی علاقے کے تھانے کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر اعجاز احمد ہے۔ ہم یہاں پر ایک خاص معاملے کی تفتیش کے لیے آئے ہیں اور اسی سلسلے میں تم سے پوچھ تاچھ کرنے آئے ہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ اس معاملے کا تعلق براہ راست تمہارے شوہر ماسٹر خالد حسین سے ہے۔ ایسا کون سا معاملہ ہے؟ تم سوال نہیں کرو، صرف جواب دو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، خالد کتنے دن سے غائب ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد بولی، وہ 25 فروری کی رات کو گئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ وہ کہاں گیا تھا؟ عارف والا، اس نے کمزور سے لہجے میں بتایا۔ واپس کب تک آنے کو کہا تھا؟ چند دن بعد، وہ منمنائی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ میں نے سرزنش آمیز انداز میں کہا، دیکھو زاہدہ، میں نے اب تک تم سے نرمی سے بات کی ہے، مگر تم غلط بیانی سے کام لے کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ مجبور ہوں، مجھے سختی سے کام لینا ہوگا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی، میں نے کون سی غلط بیانی کی ہے؟ غلط بیانی تم نے یہ کی ہے کہ تمہارا شوہر عارف والا گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، زاہدہ، تمہارا تعلق عارف والا سے ہے اور تمہارے والدین وہاں کے خوشحال زمیندار بھی ہیں۔ وہ تم دونوں کی شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی ہے ان کے پیش نظر ماسٹر خالد کا عارف والا کی جانب جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات ختم کر کے میں اسے گھورنے لگا۔ وہ دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہیں آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیونکہ تمہیں سنانے کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کر لو۔ آپ مجھے کون سی خطرناک اطلاع دینے والے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ میں نے کہا، اس اطلاع کا تعلق تمہارے شوہر سے ہے۔ کیا ہوا ہے ماسٹر صاحب کو؟ وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں نے جی کڑاکا کر کے اپنی جیب سے ماسٹر خالد حسین کی گردن کٹی ادھوری تصویر نکالی اور افسوسناک انداز میں اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لو تم خود ہی دیکھ لو۔ زاہدہ نے تصویر پر نگاہ ڈالی۔ اس کے چہرے پر اندوہ کا طوفان نمودار ہوا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور روندے ہوئے لہجے میں بولی، او خدا، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس دوران میں تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر جا گری تھی۔ میں نے تصویر اٹھاتے ہوئے تسلی آمیز الفاظ میں کہا، زاہدہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گی تمہارے شوہر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی۔ آپ بتائیں تھانے دار صاحب، خالد کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ پھر وہ باقاعدہ رونے لگی۔ میں نے اب تک پیش آنے والے واقعات سے اسے آگاہ کیا۔ اس دوران میں وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ میں نے اس کی حالت بہتر ہوتے دیکھی تو سلسلہ سوالات پھر شروع کر دیا۔ دیکھو زاہدہ، ذرا سوچ کے بتاؤ، 25 فروری کو خالد کہاں گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا تو میں نے تنبیہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اب یہ نہ کہنا کہ وہ عارف والا گیا تھا۔ میں تمہارا مزید جھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم پر ایک قیامت گزر رہی ہے، لیکن تمہارے تعاون کے بغیر میں تمہارے شوہر کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بولی، میں نہیں جانتی وہ اس روز کہاں گئے تھے۔ شام کے وقت کوئی شخص انہیں بلانے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ چلے گئے تھے۔ مجھ سے یہی کہا تھا کہ کوئی دوست آیا ہے اور یہ کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اس نے اپنے دوست کا کوئی نام بھی بتایا تھا؟ نہیں،
وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ انہوں نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ میں نے پوچھا، تم نے خالد کے اس دوست کو دیکھا تھا؟ اس کا جواب اس مرتبہ بھی نفی میں تھا۔ میں نے ایک ترکیب اور آزمائی۔ اس وقت میں نے اپنی جیب میں سے لیاقت علی کا خاکہ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے سوال کیا، کہیں یہ شخص تو نہیں تھا وہ؟ خاکے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھی اور اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ خارج ہوئے، یہ تو پرویز کی تصویر ہے۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی، گویا زاہدہ اس شخص کو پرویز کے نام سے جانتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا بخش کو پرویز نے اپنا نام غلط بتایا تھا، جیسے خدا بخش نے اسے اپنا نام اللہ دتا غلط بتایا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میں پوری طرح زاہدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس شخص کا نام پرویز ہی ہے؟ بالکل 16 آنے یقین ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، آپ کے پاس یہ تصویر کہاں سے آئی ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا، تم پرویز نامی شخص کو کس طرح جانتی ہو؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میں اس شخص کو نہیں پہچانوں گی تو بھلا پھر کون پہچانے گا؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں بولی، یہ میرا بڑا بھائی ہے پرویز بھٹی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے نزدیک ہی کوئی بم پھٹا ہو۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کیا واقعی یہ شخص تمہارا بھائی پرویز بھٹی ہے؟ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، اس نے تو ٹرین میں ایک مسافر خدا بخش لنگا کو اپنا نام لیاقت علی بتایا تھا۔ میں نے اپنے آرٹسٹ سے قلمی خاکہ تیار کروایا ہے اور مجھے اسی شخص کی تلاش ہے۔ پھر میں نے زاہدہ کو وہ باتیں بھی بتا دیں جو اب تک چھپائی ہوئی تھیں، مثلا یہ کہ مبینہ لیاقت علی نے اس کے شوہر کے ٹکڑے ٹکڑے لاش والے صندوق کے ساتھ سہیوال سے ٹرین میں سوار ہو کر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ مبینہ طور پر وہ روہڑی جانا چاہتا تھا، مگر دھوکے سے میاں چنو کے اسٹیشن پر اتر گیا تھا۔ بعد ازاں اس نے یہ بذریعہ بس میاں چنو سے بورے والا تک کا سفر کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے میری باتیں سنتی رہی اور آخر میں بولی، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پرویز ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، وہ ماسٹر صاحب کا قتل کر ہی نہیں سکتا۔ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہوئی بی بی، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تو ممکن ہے تمہارے بھائی نے ماسٹر خالد کو قتل نہ کیا ہو، مگر اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اس نے لاش والے صندوق کے ساتھ سہیوال سے میاں چنو تک کا سفر کیا تھا، اور اس یقین کی تصدیق کے لیے میرے پاس بے شمار ثبوت ہیں۔ وہ سخت الجھن کا شکار دکھائی دینے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد نفی میں گردن جھٹکنے لگی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اس وقت ایک بہت بڑے عذاب سے گزر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، زاہدہ آخری مرتبہ پرویز تم سے کب ملنے آیا تھا؟ وہ ایک مرتبہ بھی یہاں مجھ سے نہیں ملنے آیا، وہ قطعیت سے بولی۔ وہ کیا میرے گھر کا کوئی فرد بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ میرا تو خیال ہے انہیں میرے گھر کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ میں نے محبت میں شادی کر کے ان سب کی ناراضگی مول لی ہے، انہوں نے مجھے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ پھر تمہارے بھائی کا تمہارے شوہر کی لاش کے ساتھ پایا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میرے لیے تو یہ ایک انہونی سی بات ہے۔ میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا، زاہدہ کیا تم منظور حسین نامی کسی شخص سے واقف ہو؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی، نہیں، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ میں نے کہا، مہر منظور حسین یوسف والا کا رہنے والا ہے، وقوعہ کے روز یہی شخص تمہارے بھائی کو سہیوال اسٹیشن تک چھوڑنے گیا تھا۔ میں نے کہا، نہ میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ پر انداز میں بولی، مجھے تو ابھی تک آپ کی باتیں خواب و خیال محسوس ہو رہی ہیں۔ میں نے ایسے اعجاز احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اعجاز احمد، زاہدہ تمہارے علاقے کی رہائشی ہے، اس سلسلے میں یہاں کی ذمہ داریاں اب آپ لوگوں کو سنبھالنا ہوگی۔ مقتول خالد حسین کی لاش خانے وال کے سرکاری ہسپتال میں رکھی ہے، ضروری سرکاری کارروائی کے بعد وہ لاش وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ملک صاحب، اعجاز احمد نے مجھ سے پوچھا۔ میں اپنی پہلی فرصت میں قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر زاہدہ کے بھائی پرویز بھٹی نے اپنے بہنوئی کو قتل کیا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے پھر بچ کر نہیں جائے گا۔ میرے ان الفاظ پر زاہدہ نے ایک جھرجھری لی اور خود کلامی کے انداز میں بولی، خدایا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خالد حسین کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر اس کو خام خواہ قتل کیوں کیا گیا؟ اور یہ پرویز جملہ ادھورا چھوڑنے کے بعد وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میں اس پر ٹوٹنے والی بپتا کی شدت سے واقف تھا، میں اس کا درد بانٹ نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے فرائض ہر حال میں پورا کرنے تھے، تاہم کچھ پوچھ گچھ کے دوران میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میرا رویہ دوستانہ اور ہمدردانہ رہے۔ میں نے تفتیش کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے زاہدہ سے سوال کیا، میں تمہارے والدین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ، آرے والا میں وہ کس جگہ رہتے ہیں؟ وہ آرے والا کے علاقے فیروز پور چشتیہ میں رہتے ہیں۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اشفاق احمد بھٹی۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ صرف ایک بھائی، اس نے جواب دیا، پرویز بھٹی، جس کی تصویر آپ نے مجھے دکھائی ہے۔
ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ ہم مقتول کے گھر سے نکلے تو سپہر ہو چکی تھی۔ تھانے پہنچنے تک میں واپس خانے وال جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تھانے دار سلطان خان کو میں نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، خصوصاً زاہدہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور یہ بھی یاد دہانی کروائی کہ مہر منظور حسین پر بھی گہری نظر رکھنی ہے۔ سلطان خان نے مجھے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد میں حوالدار میرداد کے ساتھ واپس خانے وال آ گیا۔ میرے تھانے میں ASI جماعت علی بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا ملک صاحب، میں لیاقت علی کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں۔ اس سلسلے میں اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور اس کا اصل نام پرویز ہے، پرویز بھٹی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جماعت علی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے کہا میں بھی سہیوال سے کامیاب لوٹا ہوں، انشاءاللہ ہم بہت جلد پرویز بھٹی کو گرفتار کر لیں گے۔ ASI نے بتایا پرویز نے میاں چنو سے بورا والا پہنچ کر وہ رات مشتاق احمد بھٹی کے گھر میں گزاری تھی، جو رشتے میں اس کا سگا چچا لگتا ہے۔ مشتاق بھٹی بورے والا کے علاقے یعقوب آباد میں رہتا ہے۔ میں نے کہا بورے والا سے پرویز عارف والا روانہ ہو گیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، ASI نے تائید کی۔ پھر ہمارے درمیان کافی دیر تک اپنی اپنی کارگزاری پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ آخر کار مشترکہ طور پر ہم نے فیصلہ کیا کہ دوسری صبح ہم پرویز کی گرفتاری کے لیے عارف والا جائیں گے۔ اگر پرویز ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو یکدہ بھی سلجھ جاتا۔ موجودہ صورتحال میں میں بہت پر امید تھا، مجھے یقین تھا کہ کامیابی مجھ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ قصہ مختصر آئندہ روز سپہر کے بعد ہم پوری تیاری کے ساتھ پرویز کی گرفتاری کے لیے عارف والا پہنچ گئے۔ SP علاقہ کو میں تازہ ترین واقعات کی تفصیل بتا چکا تھا۔ وہ میری اب تک کی کارگزاری سے خاصے مطمئن تھے۔ ہم اسی شام پرویز بھٹی کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ پہلے تو وہ کسی دوسرے صندوق کے وجود سے ہی انکاری تھا۔ میں نے خدا بخش کو اس کے سامنے کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پرویز کی گرفتاری کے دوران میں اس کے باپ نے مداخلت کی پوری کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی۔ اس رات پرویز کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ صبح تک وہ بالکل سیدھا ہو گیا۔ پرویز نے اپنے اقبالی بیان میں ماسٹر خالد حسین کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مہر منظور حسین نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ پرویز کسی بہانے خالد حسین کو گھر سے نکال آیا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک اجنبی شخص کی مدد لی تھی۔ ازاں بعد خالد کو بے بس کر کے منظور کے ڈیری فارم پر پہنچا دیا گیا۔ اس سلسلے میں بے ہوش کرنے والی دوا بھی استعمال کی گئی تھی۔ پرویز نے بڑے فخر سے بتایا کہ اس نے غیرت میں آ کر ماسٹر خالد کو قتل کیا تھا۔ ماسٹر نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کر کے ان کی خاندانی غیرت کو للکارا تھا، جس کا بدلہ پرویز نے لے لیا۔ ازاں بعد مہر منظور حسین کو انتے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے خلاف پرویز کا بیان خاصا بھاری سچا ثابت ہوا تھا۔ مہر منظور کے لیے جان چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ اس کا اختیار اس کے کسی کام نہیں آیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس رات چھوٹے مہر کے ڈیری فارم پر پہلے خالد کو قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کے مختلف ٹکڑوں کو سیلوفین تھیلیوں میں ڈال کر 24 صندوق میں بند کر دیا گیا۔ چھوٹا مہر اس کارروائی کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا ماسٹر کی لاش کو زمین میں گاڑ دیا جائے، مگر پرویز اپنے آئیڈیا پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا روہڑی کے اسٹیشن پر یا پہلے کہیں بھی صندوق جب کھولا جائے گا تو ایک سنسنی پھیل جائے گی۔ اس طرح وہ اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ لاش کو صندوق میں ٹکڑوں کی صورت میں بند کر کے لاوارث ٹرین میں چھوڑ دینا اس کے پروگرام کا حصہ تھا۔ میں نے جب اس سلسلے میں پرویز سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا تو اس نے جواب دیا بس میں اس طرح پورے ملک میں ہلچل مچانا چاہتا تھا۔ میں نے یہ آئیڈیا ایک فلم سے لیا تھا۔ اس کا جواب سن کر میں اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ ہمارا خیال ہے آج کل کی انگلش فلمیں نوجوان نسل کو بگاڑ رہی ہیں، مگر پرویز کے کارنامے سے پتہ چلتا ہے کہ تشدد پر بنی فلمیں ہر دور میں معاشرتی انتشار اور جرائم میں اضافے کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ پرویز نے اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر ماسٹر خالد حسین کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، حالانکہ وہ بالکل بے قصور تھا۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں، اور پھر ماسٹر خالد نے تو باقاعدہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کی تھی۔ جانے کب تک ہم اپنی جھوٹی انا کی خاطر بے گناہ اور معصوم افراد کو موت سے ہمکنار کرتے رہیں گے؟ میرے خیال میں یہ غیرت کا مظاہرہ نہیں بلکہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، چاہے ہم اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اگر پرویز کے موقف کو چند لمحات کے لیے درست بھی مان لیا جائے تو پھر بھی اس کی غیرت بہت لولی لنگڑی ثابت ہوئی۔ زاہدہ اور خالد نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے لیے وہ دونوں برابر کے حصے دار تھے، پھر سزا صرف خالد کو کیوں ملی؟ یہ ایک تازیانے پر برساتا ہوا سوال ہے جس کا جواب کسی بھی نام نہاد غیرت مند کے پاس موجود نہیں۔ خدا ہمیں عقل دے، آمین۔